میری طرف سے توقیر ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو لے جانے والے ہیں چین میں واقع ایک ایسے اسلامی شہر کی سیر پر جسے اپنے خوبصورت مقامات، سستے کھانے اور منفرد نوڈلز کے لیے جانا جاتا ہے، جہاں 600 سال پرانی مسجد موجود ہے، جہاں عیسائیت کے 300 سے زائد مقدم مقامات موجود ہیں۔ جی ہاں دوستو، جہاں 2000 سے زائد پرندوں کی اقسام پائی جاتی ہیں اور جہاں دنیا کا ہر نایاب جانور پایا جاتا ہے۔ یہ شہر دنیا کا وہ شہر ہے جہاں لوگ گرمیوں میں سردیوں کے مزے سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، میں بات کر رہا ہوں چین کے ایک انتہائی خوبصورت شہر زائننگ کی، جسے زیننگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ دوستو، زائننگ یا زیننگ تبتی پلوٹوں کے ذریعے وسطی چین کے صوبے چنگھائی کا دارالحکومت ہے۔ یہ زیننگ ڈونگ گوان گرینڈ مسجد چینی اور اسلامی طرز کے امتزاج اور پہاڑوں کی غاروں میں واقع ٹولو ہیکلز کے لیے جانا جاتا ہے۔ دوستو، زیننگ کے آس پاس وسیع و عریض خانقاہ اور پرندوں کی زندگی سے بھرپور چنگھائی جھیل اسے چین میں سب سے خوبصورت شہروں میں سے ایک بناتی ہے۔ دوستو، زیننگ، جسے تبتی زبان میں شیلنگ بھی کہا جاتا ہے، ایک مقدم شہر ہے جس کی تاریخ 21,000 سال پرانی ہے۔ یہ شہر سیاحت، معیشت، ثقافت، تعلیم، سائنس، نقل و حمل اور مواصلات کا ایک اہم مرکز ہے۔ دوستو، یہ شہر 2000 سال سے زائد کے عرصے تک شاہراہ روڈ کی حیث کی راہداری کے ساتھ ایک اہم تجارتی مرکز ہوا کرتا تھا اور مغرب سے خانہ بدوش حملہ آوروں کے خلاف ہان، سوئی، تانگ اور سنگ خاندان کی مذمت کا مضبوط گڑھ تھا۔ یہاں زیننگ ڈونگ گوانگ مسجد اور طائرہ خانقاہ سمیت مسلمان اور بدھ مت کے ماننے والوں کے اہم مقامات موجود ہیں۔ یہ شہر دریائے ہماشکی کے قریب واقع ہے۔ اس شہر میں چنگھائی یونیورسٹی ایک جامعہ یونیورسٹی ہے، جس کے علاوہ 211 سے زائد یونیورسٹیاں یہاں موجود ہیں۔ اس شہر میں جانوروں، پودوں اور معدنیات کی 2000 سے زائد اقسام موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس شہر کو جانوروں اور پرندوں کا سٹی بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہاں موجود چنگھائی تبت وائلڈ لائف پارک، جسے زیننگ وائلڈ لائف پارک بھی کہا جاتا ہے، 5000 ایکڑ کے رقبے پر موجود ہے، جہاں 180 سے زائد جانوروں کی اقسام پائی جاتی ہیں، جن میں برفانی چیتے، صحرائی بلیاں، گدھ، سفید پاؤں والے ہرن، جنگلی یاک، جنگلی اونٹ اور دیگر شامل ہیں۔ یہ شہر 2200 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں ٹھنڈا ترین موسم گرما ہوتا ہے اور اسے دنیا میں سمر کیپٹل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں لوگ گرمیوں میں سردیوں کے مزے سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس شہر کو 1928 میں چنگھائی صوبے کا دارالحکومت بنایا گیا، جب چنگھائی کو ایک آزاد مسلم صوبے کی حیثیت دی گئی تھی۔ اس شہر کو کثیر القوی اور کثیر الجہدی مانا جاتا ہے اور شہر میں منگول، منچو اور سالار سمیت 36 سے زائد قومیتیں آباد ہیں۔ یہاں ہر ایک قوم کا اپنا کلچر موجود ہے۔ یہ شہر دریائے پیلا کی ثقافت کا ایک اہم حصہ مانا جاتا ہے۔ اس شہر میں انسان 4 سے 5,000 سال پہلے آ کر آباد ہوا تھا۔ چینی قبضے میں آنے کے بعد یہ شہر ترقی کی طرف گامزن ہوا۔ دوستو، یہاں سیاح اکتوبر کے اول میں برف باری سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور سفید برف سے ڈھکے ہوئے سنہری پہاڑوں کے حیرت انگیز مناظر کا تجربہ کرتے ہیں۔ اس شہر کو میٹھے پھلوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں بہت سے میٹھے پھل پائے جاتے ہیں۔ یہاں موجود زیننگ کھایا بایو ہوائی اڈہ چین کے صوبے چنگھائی کا دوسری سطح کا ہوائی اڈہ ہے۔ یہ چنگھائی، تبت اور مرتکب تک فضائی ٹریفک کا ایک اہم مرکز ہے۔ اس ہوائی اڈے سے بیجنگ، شنگھائی، سیان اور دیگر 10 شہروں تک پروازیں اڑائی جاتی ہیں۔ اس شہر کے قدرتی وسائل کی وجہ سے چین میں پہلے نمبر پر مانا جاتا ہے۔ یہاں موجود قدرتی وسائل میں میٹالرجیکل کوارٹائٹ، پوٹیشیم نمک، لیتھم آیوڈین، آبائی گندھک اور سلکا ایسبیٹس وغیرہ شامل ہیں۔ یہاں موجود اہم صنعتوں میں سلیکون، فوٹو وولٹک کی صنعت، غیر آلودہ دھات کاری،
اور ادویات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اس شہر کو بہترین کمبل بنانے کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس شہر میں 2900 میٹر کی اونچائی پر پہاڑ لارڈ گوان واقع ہے۔ اس پہاڑ کے علاقے میں زائرین کے لیے اہم مقامات میں لارڈ گوان کا ہال، کلچر ہال، گاڑیو کا ہال، سانگوان مندر، ٹائیگر غار اور جنرل کا پہاڑ شامل ہیں۔ یہاں ہر سال 6 جون کو منعقد ہونے والا عالی شان گانوں کا میلہ ہزاروں سیاحوں کو راغب کرتا ہے۔ دوستو 2011 میں عالمی ادارہ صحت کے مطابق مغربی چین کے 11 شہروں میں ہوا کا دوسرا بدترین معیار موجود ہے، جن میں زائننگ شامل ہے۔ دوستو 2015 میں اس شہر کی فیکس GDP 49,200 RUM تھی۔ دوستو 2010 کی مردم شماری کے مطابق یہاں 2,20,08,708 افراد آباد ہیں۔ اس شہر میں موجود کامبون خانقاہ، جسے طائر خانقاہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، تبتی بدھ مت کی 6 خانقاہوں میں سے ایک ہے۔ یہاں 600 سال سے زائد کی تاریخ رکھنے والی ڈونگ گوانگ مسجد بھی موجود ہے، جو کہ شمال مغربی چینی خطے میں سب سے مشہور مساجد میں سے ایک ہے۔ اس مسجد کا شاندار متنوع ٹاور، دیواریں اور ہال موجود ہے۔ یہاں 300 سے زائد مسیحی مقامات بھی موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ شہر مختلف مذاہب کا گڑھ مانا جاتا ہے۔ یہاں ہوانگشی ندی کی وادی ایک زرخیز پہاڑی بیسن میں واقع ہے۔ یہ شہر گانسو صوبے کے صدر مقام لینزو سے 200 کلومیٹر دور واقع ہے۔ اس شہر میں کھانا دوسرے دیگر شہروں کے مقابلے میں ذائقہ دار اور سستا ہوتا ہے۔ یہاں کچھ اہم ریسٹورانٹ پلاٹو ذائقے کی مختلف اقسام پیش کرتے ہیں۔ یہاں بہت سے چھوٹے چھوٹے ریسٹورانٹ اپنے خاص قسم کے نوڈلز کے لیے جانے جاتے ہیں۔ یہاں اوسطاً عمر 76.7 سال ہے، یعنی کہ لوگ یہاں پر زندگی کی 76 بہاریں دیکھتے ہیں۔ دوستو چینی مغربی محاذ پر ہمیشہ یہ شہر ایک اہم مقام رہا ہے۔ ہان خاندان کے تحت یہ شہر لانکیانگ کاؤنٹی کے نام سے جانا جاتا تھا، جو کہ مقامی کیانگ قبائلوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک اہم مقام تھا۔ 763 میں تبتیوں نے اس علاقے پر قبضہ پا لیا اور تبتی کنٹرول میں یہاں چینی باشندوں کو کینگٹینگ جیانگ کے نام سے جانا جاتا تھا، جسے 1104 میں سونگ خاندان کے ذریعے پھر سے بازیافت کر لیا گیا۔ اس کو زیننگ کا نام مغرب میں امن کی وجہ سے ملا۔ جی ہاں دوستو، زیننگ کے معنی مغرب میں امن کے ہیں۔ 7ویں صدی عیسوی میں شروع ہونے والے تبتی عروج کے بعد یہ شہر لامصری طائر خان کا بدھ مت کے پلاہائٹ فرقے کا ایک مقدس مقام بنا۔ یہاں اربن ایریا 7,700 مربع کلومیٹر ہے، جو کہ 20,000 مربع میل بنتا ہے۔ یہاں ٹائم زون UTC+8 ہے، جو کہ چائنیز سٹینڈرڈ ہے۔ یہاں پر پوسٹل کوڈ 81,000 ہے، جبکہ ایریا کوڈ 971 ہے، یعنی کہ کالنگ کوڈ 971 ہے۔ تو دوستو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں تمام دوست آج کی اس معلوماتی ویڈیو سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل توقیر TV کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ آ رہے بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیے گا، تاکہ ایسی ہی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ نیز ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آج تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔